الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ سننا ہے؟ آج ایک عجیب و غریب پرندے کی بات ہوگی۔ جی ہاں، شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین نے اس پرندے کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ وہ پرندہ ہے ہدہد۔ جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے۔ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے مسخر اور تابع تھے، آپ کے کنٹرول میں تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت ہی بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہیں، اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کے پجاری ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا، اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ ترجمہ، میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد امراء اور سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرزہ بھر اندام ہو گئی، اور اس نے اپنے رفقا سے جو کہا۔ قرآن پاک بھی سورہ نمل میں کچھ اس طرح ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ ترجمہ، اے سرداروں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ تعلوا علی وأتونی مسلمین۔ ترجمہ، یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا، تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان اور اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس کے لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ تحائف اور ہدایا، کچھ گفٹس ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا واقعی اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کی حکم دیں گے، اپنے دین کی پیروی کرنے کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں، بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر، اور ایک جڑاؤ تاج ماں ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دی۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا، تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے جو فرمایا وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم
بل أنتم بهديتكم تفرحون. ترجمہ: کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ترجمہ: ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ تو ضرور ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے. چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ ہی کی طرف سے ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا. پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا. اسی سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ملکہ سبا جو بلقیس تھی اس کا تخت کتنا لمبا تھا کیا وہ آپ جانتے ہیں؟ وہ تخت 80 گز لمبا، 80 یارڈز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا. یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا. جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدایا، اس کے تحائف، اس کے گفٹس کو ٹھکرایا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے. چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے کچھ فرمایا. جو فرمایا وہ قرآن میں موجود ہے، آئیے سنتے ہیں. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ترجمہ: سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. ترجمہ: ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں. جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے. یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسم اعظم جانتے تھے اور ایک با کرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا. جو عرض کیا وہ بھی قرآن پاک میں ہے، آئیے سنتے ہیں. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ترجمہ: اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. چنانچہ حضرت آصف بن برخیہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا. تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کہا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ترجمہ: یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے
تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس قرآنی واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بڑی بڑی روحانی طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لیجئے نا، حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلک جھپکنے کی مدت میں تخت بلقیس کو ملک سبا سے دربار سلیمان میں حاضر کر دیا اور خود اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ اسی طرح بہت سے اولیاء کرام نے سینکڑوں میل کی دوری سے آدمیوں اور جانوروں کو لمحہ بھر میں بلا لیا۔ یہ سب اولیاء کی اس روحانی طاقت کا کرشمہ ہے جو خداوند قدوس اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی ہرگز اولیاء کرام کو اپنے جیسا نہ خیال کرنا اور نہ ان کے اعضاء کی طاقتوں کو عام انسانوں کی طاقتوں سے ہم قیاس کریں۔ کہاں عوام اور کہاں اللہ کے اولیاء۔ اولیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھ لینا یہ گمراہی ہے۔ حضرت مولانا رومی نے مسند شریف میں اسی مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ جو تحریر فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے: تمام دنیا اس وجہ سے گمراہ ہو گئی کہ خدا کے اولیاء سے بہت کم لوگ آگاہ ہوئے۔ لوگوں نے اولیاء کو اپنے جیسا سمجھ لیا اور انبیاء کے ساتھ برابری کر بیٹھے۔ ان لوگوں نے اپنے اندھے پن سے یہ نہیں جانا کہ عوام اور اولیاء کے درمیان بے انتہا فرق ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ کرامت کا ثبوت بھی قرآن پاک کے اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھی اور ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، مگر یہ کمال انہیں حاصل ہوا کہ پلک جھپکنے میں اتنا بڑا کام کیا۔ یہ کرامت قرآن میں موجود ہے، تو پھر کیوں نہ ہم کرامتوں کو ماننے والے بنے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات قرآن پاک میں موجود ہیں اور ہم نے آج بہت ساری باتیں سیکھی۔ قرآن پاک کی یہی تو شان ہے، پڑھتے جائیں تو بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی قرآن پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور قصہ قرآن کا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔